السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ. لکھا آپ نے امام بخاری کے بارے میں پہلے سے بھی آپ جانتے ہوں گے، ان کی کتاب بھی پڑھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، لیکن میں تو بخاری کے بارے میں جب بھی پڑھتی یا سنتی ہوں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور بہت سی بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں. باب قول اللہ تعالی وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ إِلَىٰ قَوْلِهِ سَبَبًا طریقا إِلَىٰ قَوْلِهِ آتونی زبر الحدید واحدها زبرة وهي القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين خرجا أجرا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أصب عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصفر وقال ابن عباس النحاس فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه استطاع استفعل من تعت له فلذلك فتح استطاع يستطيع وقال بعضهم استطاع يستطيع وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ألزقه بالأرض وناقة دكاء لا سنام لها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب وتلبد وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال قتادة حدب أكمة قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر قال قد رأيته. کس کس نے سورۃ الکہف پڑھ لی ہے؟ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے پڑھ لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ذوالقرنین کے واقعے کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے. ذوالقرنین کون تھے، کیا نبی تھے یا نہیں، اس کے بارے میں سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث آتی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری تبع العینا کان ام لا وما ادری ذی القرنین انبیا کان ام لا وما ادری الحدود کفارات ام لا. میں نہیں جانتا کہ تبع ملعون تھا یا نہیں، اور مجھے یہ علم بھی نہیں کہ ذوالقرنین نبی تھا یا نہیں، نیز میں یہ بھی نہیں جانتا کہ حدود متعلقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ما ادری یا لا ادری کہنا کہ میں نہیں جانتا یہ بھی سنت ہے ایک. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات ہی ہمیں معلوم ہو، اور جو صاحب علم ہوتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اس کو چھپاتے نہیں، اور جو نہیں جانتے اس کو اپنی طرف سے بتاتے نہیں، بلکہ خوش دلی سے کہتے ہیں لا ادری یا ما ادری، مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو. اکثر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کچھ جانے یا نہ جانے تو وہ کیا کہتے ہیں آئی نو، یس آئی نو، آئی نو. زیادہ تر ہمیں یہ جملہ تو سننے کو ملتا ہے آئی نو، لیکن کم ہی کسی سے یہ سننے کو ملے گا کہ لا ادری، آئی ڈونٹ نو. تو علم کی دنیا میں لا ادری کہنا ایک سنت ہے. تو ذوالقرنین کون تھے، نبی تھے یا نہیں؟ لا ادری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر امام بخاری کتاب الانبیاء میں ذوالقرنین کا باب کیوں لائے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں، کیونکہ یہ انبیاء سے متعلق روایات ہیں کتاب الانبیاء میں. امام بخاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب وہ احادیث لاتے ہیں تو اس سے پہلے قرآن مجید کی آیات کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا معنی بھی لاتے ہیں مختلف آثار کے ذریعے یا لغوی اعتبار سے. یعنی پوری آیات نہیں لاتے، لیکن آیات میں سے جو اہم لفظ ہوتے ہیں، مفردات ہوتے ہیں، ان کا ترجمہ یا ان کی وضاحت کرتے ہیں. تو یہاں پر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا جو واقعات ہیں ان سے متعلق جو احادیث آئیں گی اس سے پہلے انہوں نے قرآنی آیات میں سے کچھ الفاظ کا معنی بتایا. یہ میننگز آپ اردو میں بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آج آپ
عربی میں میننگز پڑھیں گے، یعنی عربی لفظ کا عربی میں معنی کیسے کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک نیا تجربہ ہوگا آپ کے لیے. اور جو لوگ علم کے شائقین ہوتے ہیں وہ صرف اردو ترجموں تک محدود نہیں رہتے، وہ اس سے آگے بڑھ کر مزید دیکھتے ہیں کہ مختلف الفاظ کو عربی میں کس طرح واضح کیا گیا ہے. باب قول اللہ تعالی، باب اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں. اِلَىٰ قَوْلِهِ سَبَبًا، یعنی آیت سببا تک جاتی ہے، اور سببا کا مطلب کیا ہے؟ طریقاً، راستہ. اِلَىٰ قَوْلِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول تک، آتونی زبر الحدید، دو مجھے لوہے کی چادریں. یہ ذوالقرنین نے جب یاجوج ماجوج کے یلغار سے روکنے کے لیے دیوار بنانی تھی تو اس موقع پر لوگوں سے کیا کہا تھا کہ تم مجھے لوہے کی چادریں دو تو میں تمہارے لیے رکاوٹ تیار کر دیتا ہوں. اب یہاں پر زبر کیا چیز ہے؟ واحدھا زبرتن، زبر کا سنگولر یا واحد کیا ہے؟ زبرہ. کیا ہے؟ زبرہ. اور زبرہ کیا ہے؟ وہی القطع، وہ قطع ہے یعنی ٹکڑا. زبرہ کہتے ہیں ٹکڑا کو. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے دیوار اٹھا دی دو پہاڑوں کے درمیان. صدفین یعنی پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں نا، اوپر کا کنارہ، یعنی اوپر تک اس نے ساوا یعنی برابر کر دی، ہموار کر کے بنا دی دیوار. یقال عن ابن عباس، ابن عباس صدفین کا معنی کیا کرتے ہیں؟ الجبلین. جبلین کیا ہوتا ہے؟ پہاڑ. جبلین تسنیہ ہے جبل سے. والسدین، اور سدین کا معنی بھی الجبلین، جبلین ہے، یعنی سد بھی یہاں جبل کے معنوں میں. خرجن، یہ بھی انہی آیات میں لفظ آیا ہے. خرجن کا معنی ہے اجرن، اجر، اجرت، محصول. قال انفخوا، کہا پھونکو یعنی آگ میں پھونکو، آگ دھونکو. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ کر دیا اس کو آگ، یعنی پھونک پھونک کے وہ آگ بھڑک اٹھی. قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو انہوں نے کہا لاؤ میں اس پر ڈال دوں قطر. اب یہ قطر کیا ہے؟ افرغ مطلب انڈیلنا. ربنا افرغ علینا کا معنی ہم کرتے نا، اے رب ہم پر صبر انڈیل دے. تو افرغ میں انڈیل دوں، علیہ اس پر، وہ جو لوہے کی چادریں رکھی تھی ان کو جوڑنے کے لیے، کیا؟ قطرا. قطر، قطر کیا ہے؟ اصب علیہ رصاصا، میں ڈال دوں اس پر رصاص. رصاص کہتے ہیں سیسے کو یا قلی کو. یہ جو پیتل کے برتنوں کے اوپر وہ قلعی نہیں کرتے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور رس کا بنیادی طور پر معنی ہوتا ہے جوڑنا. قرآن مجید میں آتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، مضبوط بندی ہوئی جڑی ہوئی دیوار. ویقال الحدید، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قطر کا معنی حدید یعنی لوہا ہے، یعنی پگھلا ہوا لوہا ڈال دیا. ویقال الصفر، اور اس کا ایک معنی پیتل بھی کیا جاتا ہے. صفر کا معنی پیتل. صفر کا لفظ سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن آبویسلی وہاں پر اتنا سونا تو نہیں ہوگا کہ جو اس کے اوپر انڈیلا گیا وہ پگھلا کر، تو مراد اس سے پیتل بھی ہے. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے قطر کا معنی کیا ہے النحاس، تانبا. اور نحاس جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے شعلے کے لیے جس میں دھواں نہ ہو. فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، تو نہ وہ اس پر چڑھ سکے، استطاعت رکھتے تھے چڑھنے کی. ظاہرہ کا مطلب غلبہ، اوپر چڑھنا. يَعْلُوهُ، اس پر بلند ہونا، یعنی اس دیوار پر جو ذوالقرنین نے بنائی تھی اس قوم کے لیے جہاں تک وہ پہنچے تھے، تو اب یاجوج ماجوج کے لیے اس دیوار کو پھلانگ کر اوپر چڑھ کے دوسری طرف اتر کر یلغار کرنا ناممکن ہو گیا تھا. تو ایک طرح سے یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے. استاء کا لفظ جو ہے یہ استفعال ہے، یعنی باب استفعال سے ہے. گرامر پڑھی ہے کچھ؟ باب استفعال سے ہے. استاء من تعت لہو یعنی اطاعت سے. فلذالک فتح، اسی لیے مفتوح پڑھا گیا ہے. استاء یستیع، یعنی یوں بھی پڑھا جاتا ہے استاء یستیع. وقال بعضهم، اور بعض نے کہا استطاع یستطیع، یہ اصل میں کیا ہے؟ استطاع یستطیع ہے. وما استطاعوا له نقبا،
اور وہ اس میں سوراخ نہ کر سکے، سوراخ کرنے کی ان میں طاقت نہ تھی، استطاعت نہ تھی۔ نقب بھی کس کو کہتے ہیں؟ نقب لگانا، سوراخ کرنا۔ قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ یعنی قیامت کا، جعلہ دکا، تو کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ۔ اس کا کیا معنی ہے دکا کا؟ الزقہ بالارض، ملا دے گا اس کو زمین سے، یعنی ڈھہ جائے گی اور وہ برابر ہو جائے گی۔ وناقۃ دکا، اور عربی میں کہتے ہیں ناقۃ دکا، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور دکا یعنی اس کا معنی ہے لا سنام لہا، جس کی کوہان نہ ہو۔ کیسی ہوگی؟ کوہان نہ ہوگی تو کوہان ہوتی نا اوپر اٹھا ہوا حصہ جو ہوتا ہے اس کی گردن کے پاس، تو وہ اسٹریٹ ہوگی۔ دکا یعنی برابر، تو دکا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دکا کر دے گا، تو ریزہ ریزہ ایک معنی یعنی بالکل وہ چورا ہو جائے گی، اور دوسرا معنی کیا؟ زمین کے برابر کر دے گا، الزقہ بالارض۔ وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ، اسی طرح زمین میں دکداک ہموار زمین کو کہتے ہیں، یعنی اسی طرح کی۔ حَتَّى صَلُبَ، یہاں تک کہ وہ سخت ہو جائے، وَتَلَبَّدَ، اور اس پہ پڑیاں جم جائیں، یعنی ایسی زمین دکداک کہلاتی ہے جو ہموار ہو، اور زمین پر جیسے مٹی ہے پہ بارش پڑے تو وہ کیا ہو جائے؟ سخت ہو جائے، اور پھر اس کے اوپر وہ ایک وہ آ جاتا نا، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ خشک علاقوں کو جب دکھاتے ہیں تو اس میں پڑیاں سی پڑی ہوئی اور ٹکڑیاں ٹکڑیاں بنی ہوئی، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور تلبید اس کو بھی کہتے ہیں، جو بالوں کے اوپر پہلے زمانے میں گوند لگا کے بالوں کو جوڑ دیتے تھے نا، تلبید کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کل کیا کرتے ہیں؟ جیل لگاتے ہیں۔ یس، اگر آپ جیل خریدیں نا کسی عرب ملک سے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ اچھا، وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو اس دن، یعنی یاجوج ماجوج کو، یموج فی بعض، وہ ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو جائیں گے۔ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے۔ ینسلون کا لفظ نسل سے ہے، نسل کا کیا مطلب؟ ایک چیز کا دوسری چیز سے برآمد ہونا، جیسے انسانی نسلیں ہوتی ہیں۔ وقال قتادۃ، اور قتادہ کہتے ہیں حدب کا معنی ہے اکمتن، اکما، اکما کہتے ہیں ٹیلے کو، اور حدب بلند جگہ، اور بلند جگہ اور ٹیلا ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رأیت السد، میں نے دیکھی دیوار، یعنی یہ دیوار میں نے دیکھی ہے، مثل البرد المحبری، منقش چادر کی طرف۔ برد چادر کو کہتے ہیں۔ بردہ شریف لفظ سنا ہوا؟ کیا ہے بردہ شریف؟ ایک پوئم ہے، کیا ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی گئی۔ المحبر، محبر کا معنی ہوتا ہے جس میں نقش و نگار کیے گئے، تحبیر سے منقش۔ قال، آپ نے فرمایا، قد رأیتہ، تو نے واقعی اس کو دیکھا، یعنی وہ ایسے ہی منقش دیوار ہے، یعنی وہ دیوار جو ہے اس میں لکیریں پڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی دیوار تھی جس میں اس طرح کی لکیریں تھی جیسے چارخانے سے ہوتے ہیں، ایک دھاری سرخ تھی اور ایک کالی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب چادریں رکھی گئی تو ان کی دھاریاں بنی ہوئی، یا وہ اوپر سے جو پگھلا ہوا ڈالا گیا تو اس کی لکیریں پڑ گئی، اللہ عالم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دیوار اس دور تک موجود تھی۔ اب کہاں ہے؟ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ اب تو لوگوں نے کونا کونا دنیا کا چھان مارا ہے، وہ تو کہیں نظر نہیں آتی۔ بعض نے کہا دیوار چین ہے، تو وہ دیوار چین تو اس سے بہت مختلف ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی پگھلا ہوا تانبا یا پیتل وغیرہ نہیں ڈالا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں دب گئی ہو کہیں، اور اس کے پیچھے کچھ دنیا ہو۔ ابھی تک لوگوں نے پوری زمین کو ہر طرح سے تو ایکسپلور نہیں کیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے اور قرآن کی پیشن گوئی ہے، ایک دن یہ سب کچھ سامنے آ ہی جائے گا۔ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر ان زینب ابنۃ ابی سلمۃ حدثته عن ام حبیبۃ بنت ابی سفیان عن زینب ابنۃ جحش رضی اللہ عنہن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب
فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها فقالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. حدثنا يحيى بن بكير. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی ہے. امام بخاری کے استاد ہیں، ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں زینب ابنت ابی سلمہ سے، ام سلمہ اور ابو سلمہ کی بیٹی زینب سے، جو بہت چھوٹی سی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تھی ام سلمہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زوینب کہہ کے پکارتے تھے. زوینب یعنی محبت سے بلاتے تھے، نام کی تصغیر کر کے. اور جب یہ بالغ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک کپڑا دیا، چادر دی کہ وہ ان کو دیں، کیونکہ اب بالغ لڑکی کی نماز جو ہے وہ چادر کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے. جو ام سلمہ کے ساتھ 4 بچے تھے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، تو وہ آپ کے کیا تھے؟ ربیب وہ بچہ ہوتا ہے نا جو کسی عورت کا پچھلے شوہر سے اور دوسرا خامد اس کو ایک طرح سے اس کی کفالت کرے. وہ حدیث بیان کرتی ہیں حدثت ان ام حبیبہ بنت ابی سفیان. کس سے؟ ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے. وہ کون ہے؟ ام حبیبہ کون ہے؟ آپ کہیں گے بنت ابی سفیان ہے. نہیں، وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. اب میں آپ کو اصل میں وہ تعلق یا کنیکشن دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ام سلمہ کی بیٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، اور آپ کی ایک اور زوجہ محترمہ ہے ام حبیبہ. اب یہ بچی اس کو حدثت اس حدیث کو بیان کیا کس سے؟ یعنی زینب کو بتایا کس نے؟ ام حبیبہ نے، ایک اور زوجہ محترمہ نے. اچھا، ام حبیبہ کس سے سنتی ہیں؟ وہ کس سے روایت کر رہی ہیں؟ ان زینب ابنت جحش، زینب بنت جحش سے، ایک اور سوکن سے. کیا آج کی سوکنیں ایک دوسرے کو حدیثیں روایت کر سکتی ہیں اور پھر ان کے آگے بچوں کو بھی سکھا سکتی ہیں؟ سوچئے. لیکن ان لوگوں کے باہم اتفاق اور محبت کی وجہ سے کس طرح علم ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور پھر آگے سے آگے پہنچا. اور پھر یہ عروہ بن زبیر جو ہے، یہ کون ہے؟ کس کے بانجے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. یہ لے رہے ہیں ان سے، اور ان سے لیا ہے ابن شہاب زہری نے، اور پھر اوپر تک حدیث جاتی ہے. تو اس طرح علم ہم تک پہنچا ہے. اور حدیث کی براہ راست راویہ جو ہے وہ زینب ابنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ زینب بنت جحش بن رباب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور آپ کی پھپھی کی بیٹی ہیں. ان کی پہلی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ زید بن حارثہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ آپ سورۃ الاحزاب میں پڑھے ہوں گے. اور یہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی کہ ان کی شادی بغیر ولی اور بغیر گواہوں کی ہوئی، اور براہ راست آسمانوں سے ان کا نکاح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داخل ہو گئے. یہ اگرچہ ان کی حضرت زید کے ساتھ نہیں بنی تھی کیونکہ مزاج نہیں ملتے تھے. بعض اوقات مزاج نہیں ملتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں کوئی اچھے انسان ہیں. حضرت زید کے مناقب اور خوبیاں پڑھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس قدر بہترین انسان تھے. دوسری طرف حضرت زینب کے بارے میں پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی اچھی خاتون، لیکن اچھا ہونا، متقی اور پرہیزگار ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن عادات کا نہ ملنا اور آپس میں نبھا نہ ہونا، یہ کسی وجہ سے اتفاق نہ ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. باقی لوگوں کے ساتھ انسان جیسے تیسے گزارا کر لیتا ہے، لیکن شوہر بیوی کے درمیان جب تک اچھی موافقت نہ ہو تو زندگی مشکل ہو جاتی. تو بہرحال وہ دونوں پریشان ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب زید طلاق دے دیں اور ان کی عدت گزر جائے تو پھر آپ ان سے شادی کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی کر دی، بلکہ حکم کیا تھا، خود نکاح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی وفات سے پہلے کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں. تو ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا ملا کے دیکھا کرتی تھی، لیکن زینب کے ہاتھ اس طرح لمبے نہیں تھے. ان کے ہاتھ صدقہ کرنے میں بہت لمبے تھے. کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی، کھالوں کو رنگا کرتی تھی. یعنی وہ ایک صناع خاتون تھی، کاریگر خاتون تھی، محنت کرنے والی خاتون تھی. اپنے ہاتھ سے کام کرتی
اور اس سے جو ان کی آمدنی ہوتی تھی اس سے بہت صدقہ خیرات کیا کرتی تھی. اور ان کے بارے میں عبداللہ بن شداد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک دن کہا کہ ان زینب بنت جحش اواہۃ. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اواہا؟ قال الخاشع المتضرع. آپ نے فرمایا کہ زینب جو ہیں یہ ایک اواہا خاتون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی قرآن مجید میں آتی ہے نا کہ اواہ حلیم. تو انہوں نے کہا کہ اواہا کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا خاشعہ یعنی بہت ہمبل اور خشوع والی، عاجزی والی اور بہت آہوزاری کرنے والی، متضرع. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری جو سوکنے ہیں ان میں سے میں زینب کا مرتبہ اور مقام جو تھا وہ میرے بہت قریب تھا، اور ہمارے درمیان ایک طرح سے وہ ہڈن رشک یعنی کہ ایک مقابلے کی کیفیت ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ما رأیت امرأة خیرا فی الدین من زینب. میں نے دین میں کوئی عورت زینب سے بڑھ کر نہیں دیکھی. اتقی للہ، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتی تھی، واصدق حدیثا، اور سب سے زیادہ سچی بات کرتی تھی، واوصل للرحم، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی، واعظم صدقتا، اور سب سے بڑھ کر صدقہ کرنے والی. یعنی اتنی خوبیاں تھی اس خاتون کے اندر. اور آپ دیکھیے کہ جو تعریف سوکن کرے وہ تعریف سچی تعریف ہوگی. کوئی اور تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے یعنی کہ دور سے کوئی دیکھ کے کسی کی تعریف کر دے، لیکن جو روز کسی کے ساتھ رہتا ہو اور پھر ایسے رشتے میں رہتا ہو وہ اتنی خوبیاں کسی کی بیان کرے تو واقعی وہ تعریف کے لائق ہے. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن خواتین کا انتخاب کیا تھا کہ وہ معمولی خواتین نہیں تھی، ان کے اندر خاص خوبیاں تھیں. بہرحال یہ 20 ہجری میں فوت ہو گئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے وفات کے بعد یعنی فوت ہونے والے ازواج میں سے. تو یہ حدیث بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا، آپ کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے پاس؟ حضرت زینب کے پاس. یقول، آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب، بربادی عربوں کی، من شر، اس شر سے، قد اقترب، جو قریب آ گیا ہے، یعنی عرب کی خرابی اس آفت سے جو نزدیک آ پہنچی ہے. فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه، کھول دیا گیا آج یا کھل گیا آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے، مثل هذه، اتنا سا، یعنی آپ نے حلقہ بنا کے دکھایا. وحلق باصبعه الابهام والتي تليها، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ یعنی سرکل بنا کے دکھایا. کس سے؟ انگوٹھے اور کلمے کی انگلی سے، یعنی ان 2 انگلیوں سے، یعنی یوں دکھایا ہوگا یا یوں دکھایا ہوگا، یعنی اتنا سا سوراخ بتایا. فقال زینب بنت جحش، تو زینب بنت جحش کہنے لگی، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہلک، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ وفینا الصالحون، حالانکہ ہم میں صالح لوگ بھی موجود ہیں، یعنی نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود کیا ہماری ہلاکت ہوگی؟ کیونکہ آپ نے فرمایا نا ویل للعرب، ہلاکت قریب آ گئی عربوں کے لیے. قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، اذا کثر الخبث، جب خرابی یا خباثت، برائی، بدکاری بہت زیادہ پھیل جائے گی، عام ہو جائے گی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ نیک اور بد سب کی شامت آئے گی. حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فتح اللہ من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد بیدہ 90. فتح اللہ، کھول دیا اللہ نے، من ردمی، دیوار سے، یأجوج ومأجوج، یأجوج اور ماجوج کی، مثل هذه، اس کی مانند، وعقد بیدہ 90، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے 90 کا ہنسا بنایا، یعنی اسی طرح ایک انگلی کو کھڑا کیا اور اس کے ساتھ یعنی 2 یہ چھوٹی بند کی اور اس کو لمبا کیا اور پھر ان 2 انگلیوں سے سرکل بنایا. اگلی حدیث، اس میں جو راوی ہیں امام بخاری کے استاد مسلم بن ابراہیم، ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی. ہمارے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی نیا راوی آتا ہے جس کا پیچھے سے ذکر نہیں ہوتا تو اس کے کچھ حالات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے.
مسلم بن ابراہیم کی کنیت ابو عمر ہے، الازدی ہے، یعنی ازد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، الفراہیدی اور ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، بصرہ سے تعلق رکھتے ہیں، لقب ان کا قصاب ہے۔ قصاب کون ہوتا ہے؟ کسائی۔ یہ امام ہے، حافظ ہے، ثقہ ہے، بصرہ کی اسناد بیان کرنے والے ہیں کیونکہ بصری ہیں، کنیت ابو عمر، اور یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے۔ اس مطالعے کے دوران بہت حیرت ہوتی ہے کہ امام بخاری کے بہت سے استاد جو ٹاپ کے اسکالرز ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ آزاد کردہ غلاموں کی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ قصاب ہیں، معلوم نہیں ان کا پیشہ یا ان کے والد کا پیشہ ہے، لیکن بہرحال ان کا لقب یہ ہے۔ اس سے کیا بات سامنے آتی کہ علم کی خدمت کن لوگوں نے کی ہے؟ معاشرے کے ایسے افراد نے جو غلامی میں بھی رہے یا جو عام مزدوریاں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے نام آپ کو ملیں گے جیسے خراز اور بعض اوقات یس مقبری اور کچھ اور نام بھی اسی طرح کے ہیں جس میں مختلف پیشوں کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے جو بات مجھے آج سمجھ میں آتی ہے اور جو میرے دل کو لگتی ہے وہ یہ کہ علم ہر طبقے تک لے جانا چاہیے، غریب سے غریب، ان پڑھ سے ان پڑھ، ہر شخص تک، جو افورڈ کر سکتا ہے اس تک بھی اور جو افورڈ نہیں کر سکتا اس تک بھی۔ آپ کو نہیں معلوم آج آپ کسی جھگی میں رہنے والے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو کہ بظاہر بڑا ہی مشکل کام ہے، ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بچہ علم کی کسی ایسی مسند پہ پہنچے کہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ آپ سے بڑھ کر علم کی، دین کی خدمت کرنے والا ہو۔ اس لیے ہر انسان کی قدر کیجیے اور اس ٹیلنٹ کو پہچانیے اور اس کو آگے بڑھائیے اور اس کی تلاش میں رہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سی زمین کتنی زرخیز ہے اور کہاں ڈالا ہوا بیج کتنے پھل لائے گا۔ آپ کبھی جاتے ہیں نا سڑک پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں مختلف درختوں کو، کچھ درخت اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑا رشک آتا ہے کہ کون خوش قسمت تھا جس نے یہ درخت لگایا، لگتا ہے 100 سال سے یہاں کھڑا ہے اور کتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور وہ شاید اپنی قبر میں پہنچا ہو لیکن اس کے لیے درخت صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ علم ایک ایسی دولت ہے جو ہر شخص کا حق ہے، جیسے آکسیجن سب کا حق ہے نا زندگی کے لیے، ایسے ہی علم کی بھی سب کو ضرورت ہے۔ اور پھر جس کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے، پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ خود آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے راہیں نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کی راہیں ہموار کرنے والوں میں سے ہوں تو سارا اجر و ثواب آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہ 130 ہجری میں پیدا ہوئے اور یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ ثقہ اور امین تھے۔ فضل بن سہل آرج کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین مسلم بن ابراہیم کو معاذ بن ہشام پر فوقیت دیتے اور کہا کرتے تھے، میں اس آدمی کو جو صرف اپنے والد سے روایتیں کرتا ہو اس کے برابر قرار نہیں دے سکتا جس نے بہت سے لوگوں سے سن رکھا ہو، یعنی اس کے علم میں وسعت ہو، یا جس نے بہت سے لوگوں سے روایت کیا ہو۔ ابو اسماعیل ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے مسلم بن ابراہیم کو کہتے سنا کہ میں نے 800 مشائخ سے سنا ہے، 800 لوگوں سے انہوں نے حدیث سنی اور اس کو روایت کیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ مسلم نے کسی کی طرف سفر نہیں کیا، انہوں نے تقریباً 1000 شیوخ سے لکھا اور یہ لوگ بڑے بڑے علماء کے شاگرد تھے، مسلم بن ابراہیم اور عبد الصمد اور اسحاق بن ادریس۔ اب آپ کہیں گے اگر انہوں نے بہت علاقوں میں سفر نہیں کی تو اتنے لوگوں سے کہاں سے پڑھ لیا؟ تو ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات مختلف طرح کے علمی قافلے آتے تھے اور لوگ ان سے بھی سیکھتے تھے، اور اپنے شہر میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن سے لوگ ایک کے بعد ایک جا کر پڑھا کرتے تھے، فیضیاب ہوتے۔ نصر بن علی کہتے ہیں کہ میں نے مسلم بن ابراہیم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، ایک دفعہ میں شعبہ سے خالد بن قیس کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا تو انہوں نے کہا قریب تھا کہ تم ابو ہریرہ سے ملاقات کر لیتے، حالانکہ ممکن نہیں تھی، یعنی مبالغے سے بات کر رہے تھے، لیکن مطلب یہ تھا کہ ابو ہریرہ علم کا منبع تھے، یعنی تمہارے اندر جو شوق اور جو تمہاری کوشش ہے وہ تمہیں وہاں تک پہنچا دیتی استفادے کے اعتبار سے۔ احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں مسلم بصرہ میں ایک بڑے گھر میں رہتے تھے، بصری تھے، بصرہ میں ایک بڑے گھر میں رہتے، ان کے ساتھ ان کی ایک بڑی عمر کی بہن بھی رہا کرتی تھی، اور یہ ثقہ تھے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے 70 عورتوں سے روایت کیا، 70 محدثات سے حدیث روایت کی ہے،
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خواتین نے علم حدیث کی نشر و اشاعت میں کیسا کیسا کام کیا ہے. پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلم بن ابراہیم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جب میں نے حدیث کو طلب کیا تو میں نے محدثین کو اس حال میں نہیں دیکھا جس حال میں وہ آج ہیں. میں کبھی حدیث بیان نہ کرتا اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ سنت ہے جسے میں زندہ کر رہا ہوں اور بدعت کو ختم کر رہا ہوں. یہ شاید حدیث بیان کرنے کے سبب سے اللہ میرے وہ گناہ دور کر دے جن میں مبتلا ہوں. یعنی بعض اوقات انسان اپنی بری عادتوں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا، مگر علم کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے، علم سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے وہ اپنی بہت سی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے. یعنی علم کا فیض جو ہے وہ بہت عام ہے. بہرحال ان ساری احادیث میں جو اب تک کی آپ نے سنی ہیں، ان میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے. ایک اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں. حدثنا اسحاق بن نصر حدثنا ابو اسامۃ عن الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. یہ حدیث ابو سعید خدری نے روایت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرمائے گا، یا آدم، اے آدم، فیقول، تو آدم کہیں گے، لبیک و سعدیک، لبیک و سعدیک یعنی حاضر ہوں، تیار ہوں، والخیر فی یدیک، اور خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے. فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اخرج، اے آدم نکال، بعث النار، دوزخ یا آگ کا لشکر. قال وما بعث النار، آدم کہیں گے اور آگ کا لشکر کیا ہے؟ یعنی کیسا ہے آگ کا لشکر، یہ کتنا ہے آگ کا لشکر جو مجھے نکالنا ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999، 999. فَإِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، تو اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا. یشیبو بوڑھا ہو جائے گا، الصغیر چھوٹا. وَتَدَعُ، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ بے ہوش ہیں، نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ، اور ہم میں سے کون سا ہے وہ ایک؟ یعنی ایک تو بہت ہی تھوڑا، تو ہم میں سے وہ ایک کون ہوگا خوش نصیب؟ قال ابشروا، فرمایا خوشخبری حاصل کرو، خوش ہو جاؤ. فإن منکم رجل ومن یأجوج ومأجوج 1000، کہ تم میں سے ایک شخص اور یاجوج ماجوج میں سے 1000. ثم قال، پھر فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انی ارجو، بے شک میں امید رکھتا ہوں، ان تکونوا ربع اہل الجنت، کہ تم جنت والوں کا چوتھا حصہ ہوگے، یعنی کل جنت والوں کا 1/4 ہوگے. فکبرنا، تو ہم نے تکبیر کہی، یعنی خوشی کے مارے، ایکسائٹمنٹ میں، جیسے ہم لوگ تالیاں بجاتے ہیں تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ تکبیر کرتے. فقال، تو انہوں نے کہا، ارجو ان تکونوا ثلث اہل الجنت، مجھے امید ہے کہ تم جنت کا 1/3 حصہ ہوگے. فکبرنا، تو پھر ہم نے تکبیر کہی. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان ارجو ان تکونوا نصف اہل الجنہ، مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے. فکبرنا، تو ہم نے تکبیر کہی. فقال ما انتم فی الناس الا کالشعرۃ السوداء فی جلد ثور ابیض، نہیں تم لوگوں میں مگر ایک بال کی طرح، سفید بیل کے جلد کے اندر جو سیاہ ہوتا ہے. یعنی کالشعرۃ السوداء، ایک سیاہ بال کی طرح جو سفید بیل کے جلد پر ہو، یعنی ایک پورا سفید رنگ کا بیل ہو اور اس کی جلد پر صرف ایک بال کالا نظر آ رہا، یعنی تمہاری نسبت یہ ہوگی باقی لوگوں میں. او کشعرۃ بیضاء فی جلد ثور اسود، یا سفید بال سیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر. ایک تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ جہنم میں لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جائے گی،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں جانے والوں کی جو نسبت ہے جہنم میں جانے والوں کی نسبت سے وہ بہت ہی کم ہوگی. لیکن اس کے باوجود خوشخبری کی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگی، یعنی ایک بڑی تعداد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جنت والوں میں سے ہوگی. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر دے. تو یہ باب مکمل ہوا. اس باب میں ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، کیونکہ دونوں واقعے ایک ہی واقعے میں قرآن مجید میں آئے ہیں اور یہاں بھی انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے. اسی مناسبت سے یاجوج ماجوج سے متعلق احادیث کو امام بخاری یہاں پر لے آئے ہیں. یاجوج ماجوج جو ہیں یہ اپنے مقررہ وقت پر نکلیں گے. اس کے بارے میں مختلف احادیث میں مزید معلومات بھی ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں. جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں، یعنی تھوڑی سی موری ہو جاتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کہیں اس کے پیچھے ہی ہیں جہاں شاید سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی. تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل تم اسے گرا دو گے. لیکن جب وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی، دیوار اور مضبوط ہو چکی ہوتی. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا، یعنی ہر روز وہ کوشش کریں گے، ہر روز یہاں تک کہ جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتے، جب تک اللہ نے ان کو وہاں پر رکھنا ہے وہاں تک وہ رہیں گے. اور جب اللہ عز و جل کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کریں گے. جب اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل تم انشاءاللہ اسے گرا دو گے. اس دن وہ انشاءاللہ کہنا اس کو یاد رہے گا. چنانچہ جب وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی، یعنی جتنا سوراخ ہوا وہ ختم نہیں ہوگا جس پر وہ اسے کل چھوڑ کر آئے تھے. اور پھر وہ اسے سارے کا سارا گرا لیں گے اور اس پر چڑھ دوڑیں گے، یعنی انسانی آبادیوں کی طرف نکل آئیں گے. جب وہ انسانی آبادیوں کی طرف نکلیں گے تو لوگ خوف کے مارے قلعوں میں بند ہو جائیں گے، چھپ جائیں گے ان سے. اس کے بارے میں مسند احمد میں روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من کل حدب ینسلون، کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے، تو وہ روئے زمین پر چھا جائیں گے، یعنی ہر طرف پھیل جائیں گے اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے، چھپ جائیں گے. اور چھپے ہوئے لوگوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہوں گے زمین پر ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا، سب کو مار دیں گے. مسند احمدی کی حدیث ہے جب روئے زمین پر کوئی انسان نہیں بچے گا سوائے ان لوگوں کے جو قلعوں یا شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، تو ان میں سے ایک بولے گا کہ زمین والوں سے تو ہم نے نمٹ لیا، اب رہ گئے ہیں آسمان والے. لہٰذا یہ کہہ کر وہ اپنے نیزے کو حرکت دیں گے اور وہ آسمان کی طرف تیر پھینکنا شروع کر دیں گے. اور امتحان اور آزمائش کے لیے وہ تیر خون میں لت پت ہو کر واپس ان کی طرف لوٹا دیا جائے گا، جس سے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی مار ڈالا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ان کی ایک آزمائش ہوگی کہ وہ تیر خون آلود ہو کر زمین پر آئیں گے. نہیں، اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت زمین پر شدید قسم کی خون ریزی ہوگی. پھر یاجوج ماجوج جانوروں اور پانی پر قبضہ کر لیں گے. مسند احمد کی روایت ہے یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشیوں کو پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے. اس کے بعد کچھ اور لوگ وہاں سے گزریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یعنی پہلے یہاں نہر ہوتی تھی، یعنی نہر کا سارا پانی پی کے بالکل خشک ختم کر دیں گے. یعنی اتنی بڑی تباہی اور اتنا بڑا فساد زمین پر پھیلائیں گے. لیکن بالآخر یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا. کیسے؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہوں گے، یعنی وہ بھی چھپے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک بیل کا سر 100 اشرفیوں سے افضل ہوگا. کھانے پینے کی اتنی قلت ہو جائے گی کہ مویشیوں پہ تو وہ لوگ قبضہ کر لیں گے. تو ایک بیل کی سری جو ہے، جس کو آج ہم کیا اہمیت دیتے ہیں، یعنی اگر آپ گوشت خریدنے جائیں تو آپ کو کوئی چوائس یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی بیل کی سری خریدیں، لیکن اس دور میں وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہوگی. ایک سری لینے کے لیے 100 اشرفیاں دینی پڑیں گی. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجے گا. ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا ہوگا، یعنی ان کے اندر سے، یعنی باہر سے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا ان کا، یہاں تک کہ صبح تک وہ سب مر جائیں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، سارے کے سارے اکٹھے مر جائیں گے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اتریں گے.
اس لیے لگتا ہے جیسے کسی اونچی جگہ پر ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی. تو زمین میں ایک بالش برابر جگہ ان کی سڑاند اور گندگی سے خالی نہ پائیں گے، پوری زمین پر ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر چڑیوں کو بھیجے گا. بڑے اونٹ کی گردن کے برابر بڑے بڑے پرندے، ولچرز ہوں گے یا جو بھی اللہ عالم، اور وہ ان کو اٹھانا شروع کر دیں گے، وہاں سے اٹھا لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا ان کو پھینک دیں گے، سمندر میں پھینکیں گے یا جہاں بھی اللہ چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا، ایسا پانی برسائے گا کہ کوئی مٹی اور بالوں کا گھر باقی نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اس بارش سے دھو ڈالے گا، یہاں تک کہ زمین کو صاف شیشے کی طرح کر دیا جائے گا، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو آپ دیکھیے کہ ان کی آمد، پورے زمین پہ کنٹرول. اور یہ باتیں صحیح احادیث سے پتہ چل رہی ہیں. کچھ باتیں تو لوگوں نے خود سے خود کہانیاں بنا رکھی ہیں، ان پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں. تو زمین پہ کنٹرول کر لیں گے، جانوروں کو پکڑ لیں گے، پانی پی جائیں گے، ریسورسز ایک طرح سے اپنے قبضے میں لے لیں گے. اور ایمان والے چھپے ہوئے ہوں گے کیونکہ کسی میں سخت نہ ہوگی کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ساتھی جو ہیں ان کی دعاؤں کی وجہ سے یہ مریں گے، گردن میں کیڑے کی وجہ سے. اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرندے بھیجیں گے، وہ اٹھا کے ان کو کہیں اور جا پھینکیں گے، زمین کو بارش پانی سے دھو دیا جائے گا اور پھر امن ہوگا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی جو خبر ہے وہ ایک بہت بہادر آدمی لائے گا، کیونکہ سب اس طرح چھپے ہوئے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی باہر نکلنا نہیں چاہے گا، اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ جسے پتہ چلے کہ یاجوج ماجوج کر کیا رہے ہیں، یا نکلے ہیں کہ نہیں، یا وہ ختم ہوئے ہیں یا نہیں. تو روایات میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جب بیک وقت سارے مر جائیں گے اور اگلے دن ان کی کوئی آواز سنائی نہ دے گی، مسلمان آپس میں کہیں گے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس دشمن کا کیا بنا. چنانچہ ایک آدمی ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کہ وہ اب قتل تو ہو ہی جائے گا، قلعے سے نیچے اترے گا، دیکھے گا کہ سب مرے ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں ایک کے اوپر ایک پڑی ہوئی ہے. اس وقت پکار کر کہے گا، اے گروہ مسلمین، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت کی ہے، یعنی اللہ تمہیں کافی ہو گیا ہے. چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے، اور جب ان کے جانور چرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی چرنے کے لیے پھیلا ہوا ہوگا، جسے کھا کر وہ اتنے صحت مند اور فربا یعنی موٹے ہو جائیں گے کہ کسی گھاس کے کھانے سے اتنے صحت مند نہ ہوں گے. یاد رکھیے کہ جب یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا تو پھر زمین پر زبردست خوشحالی کا دور ہوگا، خوشحالی ہوگی. صحیح مسلم کی روایت ہے، پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل لائے، یعنی پھل اگائے اور اپنی برکت کو واپس لے آئے، اور اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا. یعنی دوبارہ زمین جو کچھ اگائے گی وہ اس دور کے پھلوں اور چیزوں سے بالکل مختلف ہوگا، یعنی ایک دفعہ ایک طرح سے نئی زندگی زمین کو نصیب ہوگی. لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے، اتنا بڑا انار ہوگا. دودھ میں برکت کر دی جائے گی، یہاں تک کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گی، یعنی بہت سے لوگ بیک وقت ایک اونٹنی کے دودھ سے سیراب ہو جائیں گے. اور دودھ دینے والی ایک گائے ایک بڑے قبیلے کو کفایت کر دے گی. دودھ دینے والی بکری ایک چھوٹے قبیلے کو کفایت کرے. کفایت کا مطلب یہ کہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. ابھی اسی حالت میں ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی. کس کی؟ مسلمانوں کی. تو ہر مومن اور مسلم کی روح قبض ہو جائے گی. دنیا سے مسلم مومن سب ختم ہو جائیں گے، صرف بدذات قسم کے برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح آپس میں لڑیں گے اور ان پر قیامت قائم ہوگی. یاجوج ماجوج کے پھر جو ہتھیار بچے ہوں گے 7 سال تک وہ استعمال ہوتے رہیں گے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نہیں کہ آج یاجوج ماجوج گئے، کل زمین ٹھیک ہو گئی، پرسوں پھل ہو گئے، دودھ پیا اور ترسوں سب فوت ہو گئے. نہیں، اس کچھ سالوں کے اندر یہ چیز ہوگی جس کی اصل تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. لیکن اس روایت سے جو یہاں سنن ابن ماجہ کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کے جو ہتھیار ہوں گے جن سے وہ تیر وغیرہ پھینکیں گے یا باقی چیزیں، تیر اور ڈھالیں اور باقی سامان، وہ مسلمان 7 برس مزید ایندھن کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے. تو یہ ہے یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ چیزیں جو صحیح احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا دجال کی طرح یاجوج ماجوج بھی.